اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ جتنے لوگ سنیں اپنے گھروں میں عورتوں کو اس تقریر کو ضرور سنائیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلام سے پہلے ہماری کیا ویلیو تھی دنیا کے اندر، اور جب اسلام آیا تو ہم کو کیا عزت ملی، تاکہ ان کو اندازہ ہو جس کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام کی اہمیت پیدا ہو۔ آج اسلام نے عورت کو کیا دیا، اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا پوزیشن تھی، نیز عورت مرد کی دہلیز پر کس قسم کی زندگی جی رہی تھی۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کے وجود کو باعث ذلت تصور کیا جاتا، عورت سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا۔ جب وہ تھک کر چور چور ہو جاتی اور تھوڑی دیر دم لینے کے لیے بیٹھ جاتی تو اس کی پیٹھ پر بے دردی سے کوڑے برسائے جاتی۔ دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں عورت سکھ چین سے جی رہی ہو۔ عورت تفریح، تباہ، عیاشی کا سامان سمجھی جاتی تھی۔ عورت اسلام سے پہلے عورت شو پیس اور چٹنی کے طور پر رکھی جاتی تھی۔ شادی بیاہ کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اگر کوئی حسین عورت کسی کے دل کو بھا جاتی تو اسے یا تو وہ خرید لیتا اور یا تو پھر وہ زبردستی اٹھا لے جاتا، اور جب طبیعت اس سے خوب بھر جاتی تو اسے گھر سے باہر نکال دیتا، گویا عورت کی ایک کام چلاؤ مشین سے کچھ زیادہ اہمیت نہ تھی۔ اسلام سے پہلے عورت کی زندگی کا دوسرا پہلو تو اور بھی زیادہ دردناک ہے۔ بیچاری عورت کو درندہ صفت، مردوں کی عیاشی کے سامان فراہم کرنے کے باوجود بھی عورت کو سکھ سے جینے کی بھی اجازت نہ تھی۔ بیچاری کس سے دہائی دیتی، کس سے فریاد کرتی، کس سے دیا کی بھیک مانگتی۔ جنگل کے قانون میں بکری کی ممیاہٹ کہاں سنی جاتی ہے؟ جانوروں کی بستی میں انسانیت کے چیخو پکار کون سنتا ہے؟ حضرات، زمانے جاہلیت میں عرب کے ایک قیس نامی شخص کی درندگی کا واقعہ تاریخ میں بکثرت ملتا ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں۔ اس واقعے کو سنیں گے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے۔ ایک ظالم اور جابر شخص نے اپنے 9 پھول جیسی معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا۔ وہ لڑکیوں کو ناگن گردانتا تھا، کہتا تھا کہ اگر میں انہیں زندہ چھوڑ دوں گا تو یہ پورے خاندان کو ڈس لیں گی، اور انہیں پال کر کسی کو داماد بنانے کی ذلت مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ جب اس کی 10ویں بیٹی نے جنم لیا تو اتفاق سے وہ گھر پر موجود نہیں تھا، تجارت کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ پیدا ہونے والی لڑکی انتہائی حسین و جمیل، اس کا دلکش معصوم مقرہ چاندنی کو شرماتا۔ ماں نے قیس کے خوف سے لڑکی کے پلنے کا نظم ایک پڑوسن کے گھر کر دیا تھا۔ ماں کی طبیعت جب لڑکی کو پیار کرنے کو مچلتی تو پڑوسن کے گھر چلی جاتی اور اس کو خوب جی بھر کر پیار کرنے کے بعد گھر چلی جاتی۔ ایک دن لڑکی کھیلتے کودتے اپنے گھر آ گئی۔ اس وقت وہ لڑکی اپنے عمر عزیز کی 8ویں سن کو پہنچ رہی تھی۔ اتفاق سے اس کا باپ قیس بھی گھر پر موجود تھا۔ قیس کو اس گڑیا سی لڑکی پر پیار آیا اور الفت پدری سے مغلوب ہو کر اسے سینے سے چمٹا لیا اور بیوی سے کہا کہ یہ کس کی بچی ہے، مجھے تو اس پر بے ساختہ پیار آ رہا ہے۔ بیوی نے سمجھا کہ شاید قیس کے دل میں محبت و مروت کے جذبے ابل پڑ رہے ہیں، جذبہ پدری لگ رہا ہے بیدار ہو چکا ہے، اس کے دل کی بنجر اور پتھریلی زمین سے محبت و مروت کے چشمے ابل پڑ رہے ہیں۔ اس لیے اس نے بتا دیا کہ یہ تو اسی کی بیٹی ہے، یہ تو اسی کی اپنی بچی ہے جو ایک پڑوسن کے یہاں پل بڑھ کر اتنی بڑی ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ سنا یہ تو اسی کی بچی ہے تو غم غصہ سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
اور ناگ کی طرف پھنکارنے لگا اور بچی کو بیوی سے چھین کر اس میدان میں لے گیا جہاں اس نے 9 پھول جیسی معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا۔ ایک جگہ لڑکی کو بے دردی سے زمین پر پٹخا اور تیزی سے گڑھا کھودنے لگا۔ حضرات، قیس جب گڑھا کھود رہا تھا اس وقت لڑکی اتنے دردناک انداز میں اپنے بے رحم باپ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی کہ شاید پتھر بھی پگھل کر پانی ہو جاتا، مگر قیس کے وحشی دل میں محبت و مروت کا جذبہ ذرہ برابر بیدار نہ ہوا۔ حضرات، قیس جب گڑھا کھود رہا تھا اور مٹی کدال سے پھسل پھسل کر اس کی پشت پر گر رہی تھی، وہ لڑکی اپنے بے رحم باپ کی پشت سے مٹی جھاڑتی تھی اور کہتی تھی، ابو جان یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ دیکھیے نا کتنا پسینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ چلتے گھر چلتے ہیں، چلیے گھر چلتے ہیں، امی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ مگر وہ جلاد وحشی باپ رحم تو کیا کرتا، گرج کر کہنے لگا، رے چپ رہو، اپنی بھولی بھالی باتوں سے میرا دل نرم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں یہ گڑھا اس لیے کھود رہا ہوں کہ تمہیں اس گڑھے میں دفن کروں گا، تمہیں پال کر کسی کو داماد بنانے کی ذلت مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ لڑکی نے تڑپ کر کہا، ابا جان ایسا پاپ مت کیجئے، مجھے جیتے جی درگور مت کیجئے، مجھے زندہ مت گاڑیے، میں شادی نہیں کروں گی، میں آپ کا کمایا ہوا بھی نہیں کھاؤں گی، مجھے گھر سے نکال دیجئے، مگر یہ ظلم مت کیجئے۔ میں مر گئی تو امی جان بھی روتے روتے مر جائیں گی، میں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار ہوں، میں نہ رہی تو اپنا گلا گھونٹ ڈالیں گی۔ بیچاری لڑکی یہ چیختی چلاتی رہی، مگر جلاد باپ نے اسے گڑھے میں دھکیل دیا اور اوپر سے منو مٹی ڈال دی۔ حضرات، عرب میں صرف یہی ایک شخص نہیں تھا جو لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا، بلکہ پورا عرب اسی لعنت میں گرفتار تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ پوری دنیا اسی دختر کشی کی مذموم رسم میں گرفتار تھی، اللہ ماشاء اللہ کسی ملک میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے کی لعنت نہ تھی تو وہاں کوئی ایسا دوسرا قانون ضرور نافذ تھا جو مظلوم عورت کے لیے دردناک موت سے کم نہ تھا۔ ہمارے اپنے ملک کی حالت تو اور بھی ناگفتہ بات تھی۔ ہمارے اپنے ملک میں سب سے وحشیانہ اور انسانیت کش دستور یہ تھا کہ جب کسی عورت کا پتی یعنی شوہر مر جاتا تو بیچاری عورت کو بھی اس کے ساتھ ستی کر دیا جاتا، یعنی آگ میں جلا دیا جاتا۔ بیچاری عورت چیختی چلاتی ہر ایک سے رحم و کرم دیا کی بھیک مانگتی، مگر اس کی دردناک فریادیں جلانے والے پاپیوں کے فلک شگاف قہقہوں میں دب کر رہ جاتی۔ عورت کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ تھی، کہیں اس کے دکھوں کا درما غموں کا مدادا نہ تھا، مگر جب اسلام آیا تو معصوم عورت پر یہ ظلم و تشدد کو دیکھ کر توڑ اٹھا اور چیخ چیخ کر کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے، پاپ ہے، ناانصافی ہے۔ یہ پھول ایسی نازک کومل کومل سی عورتیں ظلم برداشت کرنے نہیں آئی۔ ارے وحشیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عورت کو آگ میں جلایا نہیں جائے گا، بلکہ شوہر کے مرنے کے بعد بھی عورت کو اپنی مرضی کی زندگی جینے کا حق ہے۔ کوئی اس سے اس کی زندگی چھین لینے کا گناہ نہ کرے، کوئی اس کے معصوم خون سے اپنے دامن کو داغدار نہ بنائے، کوئی اس کے مقدس لہو کا بوجھ اپنے سر پر نہ لادائے۔ جس نفس واحد سے خدا نے مرد کو پیدا کیا ہے اسی نفس واحد سے عورت کو بھی پیدا کیا ہے۔ جس طرح مرد قدر احترام کا مستحق ہے، اسی طرح عورت بھی قدر احترام کی حقدار ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ نے فرمایا کہ عورت ایک ایسا پھول ہے جو اگر باغ آدم میں نہ کھلتا تو دنیا کا مشام جاہ روح پرور خوشبوؤں سے محروم رہتا۔ عورت ایک ایسا گلدستہ ہے جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات شاداب ہے۔ عورت
صرف مرد کا جذباتی سہارا ہی نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی قوت بھی ہے جس کے سہارے مرد کٹھن سے کٹھن منازل طے کر لیتا ہے۔ عورت آبگینہ ہے، اسے ٹھیس نہ لگاؤ ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ خونخوار انسانوں، عورت تمہاری گالیاں اور مار برداشت کرنے نہیں آئی، ارے وہ تو پھولوں کے سیج پر سونے اور پیار و محبت کے آنگن میں کھیلنے کے لیے آئی۔ ارے تمہیں سوچنا چاہیے کہ جب تم دن بھر کے تھکے ماندے رات کو گھر آرام کرنے کے لیے آتے ہو تو اسی مظلوم عورت کی زلفوں کی چھاؤں پر آرام کرنے کی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ ذرا سوچو عورت کے وجود کی تمہاری روح کو کتنی ضرورت ہے، تم اس کے بغیر اپنی زندگی کتنی لوٹی لوٹی سی محسوس کرتے ہو، مگر افسوس ہے تم پر کہ جس عورت کے بغیر تمہارا وجود ادھورا ہے اسی عورت کو مارتے پیٹتے ہو، اسی عورت کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہو۔ تمہارے لیے عورت کے ساتھ یہ ناروا سلوک جائز نہیں۔ تم عورت کو غلطی پر بھی زور سے مار نہیں سکتے، ہاں اگر عورت سے کوئی ناقابل معنی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی بھیانک غلطی کر جائے تو اس کو مار سکتے ہو، مگر کسی لاٹھی اور بلم سے نہیں، پتھر اور اینٹ سے نہیں، بالشت و لمبی مسواک سے تم کو عورت کو مارنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر کسی وجہ سے تمہاری طبیعت ان سے برگشتہ ہونے لگے، کسی بات پر تم ان سے بددل ہو جاؤ تو نفرت اور بددلی کے اس جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز سے نفرت کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی مقدر کی ہو۔ گرامی قدر حاضرین، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے تھے اور جو قدر و منزلت اسے عطا کی تھی اس نے اپنی بدعملیوں اور غلط اندیشیوں سے عورت نے گنوا دیے۔ کہیں تحریک آزادی نسواں کے فریب میں آ کر انہوں نے اپنی عظمت گنوائی تو کئی مردوں کے برابری کے زوم اور حماقت میں اپنے حقوق پامال کیے، اور اب تباہی و بربادی کے لنگنک صحرا میں ایک بار پھر کھڑی تنہا نظر آ رہی ہے، بے کسی قسم پرسی کے عالم میں سوچ رہی ہے کہ دنیا نے اسے نگاہوں سے کیوں گرا دیا، زمانے کی کاٹدار آنکھیں اس کا کیوں تعاقب کر رہی ہے، دنیا کی بھوکی نگاہیں اس کی طرف کیوں گھور رہی ہے، شوہر کے دل سے اس کی محبت کیوں بھاگ گئی ہے، اپنوں نے اسے دل کے سنگاسن سے کیوں اتار پھینکا ہے، طنز و تشنیع کے خنجر اس کے ننھے دل میں کیوں اتارے جا رہے ہیں، دفتروں اور کارخانوں میں اسے 120 کے طور پر کیوں رکھا جا رہا ہے، جبکہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ فعال متحرک ہو گئی ہے، دن بھر مردوں کے دوش بدوش دفتروں میں کام کرتی ہے، شوہر کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتی ہے، گھر کا آدھا خرچ تو وہی سنبھالتی ہے، اس پر اس کا حق بنتا تھا کہ مرد اس سے دوگنی محبت کرے، اسے ڈبل قدر منزلت سے نوازے، مگر اس کے برعکس اس کو قدم قدم پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرد کی نگاہوں میں اس کی اہمیت صرف بھوک مٹانے تک رہ گئی۔ حضرات گرامی، ان تلخ سوچوں نے عورت کو ہوا سے باختہ کر دیا ہے، اب وہ اس تلخ حقیقت کے سمجھنے سے قاصر ہے کہ اپنی زندگی میں کانٹے بونے کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ ارے اسی نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اسی نے اپنی پرمسرت ہستی کھیلتی زندگی میں غموں کا زہر گھولا ہے۔ اسلام نے اسے شادی کے مقدس بندھن میں باندھ کر گھر کی مالکن بننے کا شرف عطا کیا تھا، مگر وہ اس معزز عہدے پر قانع نہ رہ سکی، گھر میں تالا ڈال کر اپنا سکون دفتروں میں تلاش کرنے لگی۔ اسلام نے اسے گھر کے اندر کا بوجھ سونپ کر باہر کی ذمہ داری سے سبکدوش کیا تھا، مگر اس کی کجدائیوں کو گھر کے اندرونی کام خوش نہ سکے، باہر نکل کر مردوں کے ساتھ مردوں کی بھاری بوجھ اٹھانے پر حماقت کر بیٹھی۔ اسلام نے اسے پردے میں رکھ کر مرد کی نگاہوں میں انتہائی بلند مقام عطا کیا تھا، مگر وہ بے پردگی اختیار کر کے مرد کی نگاہوں میں ساری عظمت کھو بیٹھی۔ محترم حضرات، اس لیے میری ماں بہنوں ہوش میں آؤ، ہماری ماں بہنوں کو بھی شریعت کے مطابق پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔